ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ لال جو ہوتے ہیں نا وہ گدڑی میں بھی پہچانے جاتے ہیں، لیکن ہر بات جو کہاوت ہوتی ہے نا وہ صحیح ثابت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عقل، دانائی، حکمت یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، یہ شکل و شبات دیکھ کے نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک چھوٹے قد کا شہزادہ تھا اور دوسرے بڑے قد کے اور ٹھیک توانا شہزادے تھے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ اپنے چھوٹے قد والے شہزادے سے تھوڑا حقارت سے دیکھتا تھا اس کو، اور اپنے جو بڑے قد والے اور جسیم قسم کے جو شہزادے تھے نا ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ مگر وہ جو شہزادہ چھوٹے قد والا تھا وہ دوسروں سے ذہین بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ اس نے بڑے ادب سے اپنے بادشاہ سے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ اے پدر عالی قدر، چھوٹے قد والا دانا لمبے قد والے نادان سے بہتر ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز بڑی ہو وہ قیمتی بھی ہو؟ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک بکری پاکیزہ ہے اور لطیف ہے، اور اسی طرح سے ایک ہاتھی ہے، دراز قد ہے لیکن کثیف ہے۔ کیا حضور نے یہ لطیفہ نہیں سنا؟ یوں کہا ایک دبلے دانا نے کسی احمق جسیم سے ہنس کر، ہوئے کتنا ہی ناتواں گھوڑا پر کبھی خر سے ہے کہیں بہتر۔ مطلب کہ ایک جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی ناتواں ہو، جتنا بھی کمزور ہو، لیکن ایک مضبوط جسم والے خچر سے، گدھے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ اس بات پر ہنس پڑا، باقی لوگ بھی اس بات پر ہنس پڑے اور ہنسی مذاق میں اس بات کو انہوں نے اڑا دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ قریب والا جو بادشاہ تھا نا اس نے ان کی بادشاہت پر حملہ کر دیا، دعویٰ بول دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ جو بڑے قد والے جسیم قسم کے دیو ہیکل قسم کے جو شہزادے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن یہ چھوٹے قد والا تھا وہ بہادر تھا۔ وہ بھاگ کر فوج کو اس نے اکٹھا کیا، وہ اپنے لشکر سے یہ کہتا ہوا مخالف دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اپنے لشکر سے وہ یہ کہتا ہے، جو کوئی لڑتا ہے کھیلے وہ اپنی جان پر، خون لشکر اس کی گردن پہ، جو پہلے بھاگ جائے۔ وہ بڑا بہادر تھا، اپنے لشکر کو بالکل مضبوطی سے تھامے ہوا تھا، لیکن سامنے والا لشکر جو تھا نا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، تو اس نے حملہ کیا اور ان کے لشکر کو شکست ہونے لگی۔ شہزادے نے جب اپنی فوج کا مورال ڈاؤن دیکھا اور اس کو لگا کہ میری فوج بھاگنے لگی، کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے بھی لگے تھے، وہ گھوڑا دوڑا کر ان کی طرف آگے ہو گیا اور یہ کہا، بھیڑوں کی طرح مت بھاگو، شیر بنو، دلیر بنو، دشمن کو بھگا دو۔ مرد مر جانتے ہیں مگر میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں۔ شہزادے کی اس ولولہ انگیز تقریر تھی، اس کو سن کر جو بھاگنے والے سپاہی تھے وہ بھی پلٹ آئے اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ دم بھر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا اور وہ جو شکست تھی وہ فتح میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بڑا اس سے خوش ہوا اور اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ تو اس مثال سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کی شکل و شبات کو دیکھ کر، کسی کے بڑے جسم کو دیکھ کر یا کسی کے پست جسم کو دیکھ کر ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کر لیں جب تک میدان عمل میں اس کا ہم تجربہ نہ کر لیں۔